بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے دن ہم ڈسکس کریں گے کہ عبادت کس کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نا قرآن پاک میں کہ ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو کس بندے کو نہیں پتا کہ عبادت کیا ہے؟ یعنی جس کو بھی پوچھیں کہ عبادت کیا ہے تو وہ بتائے گا کہ جی کوئی نہ کوئی اپنا پرسیپشن دے گا۔ ایک فیمس پرسیپشن یہ ہے کہ جی عبادت سے مراد ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، دیٹ از عبادت۔ ایک اور مشہور کانسیپٹ ہے جو آج کل بہت لوگوں کو پتہ ہے اور وہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ عبادت سے مراد تمام احکامات الہیہ پر عمل کرنا ہے۔ اس میں وہ جسمانی مالی باتوں کے ساتھ ساتھ ہر وہ کام ہے جس سے کوئی خیر پھیلتی ہے، جس سے کوئی نیکی پھیلتی ہے، جس سے کسی کا کوئی بھلا ہوتا ہے، دیٹ از عبادت۔ لیکن کیا کبھی ہم نے خود سے کویسچن کیا ہے کہ عبادت کا جو پرسیپشن ہم دل میں بنا کر بیٹھے ہیں، کیا عبادت واقعی میں وہی ہے یا اٹس سم تھنگ ڈفرینٹ؟ اچھا، اب اگر ہم کسی چیز کے ٹروتھ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا معاملے کو گہرائی میں دیکھنا پڑے گا، اور اس گہرائی میں دیکھنے کے لیے our question for you, for all of us، کہ عبادت کی کیوں جاتی ہے۔ اس کو تھوڑا سا سمپل بنا کر دیکھتے ہیں۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ اگر کسی بندے کو کسی سے شدید قسم کی محبت ہو جائے اور اس سے ایسی محبت ہو جائے کہ اس کو اپنا بھی خیال نہ رہے، اپنا ہوش بھی نہ رہے، وہ کہے کہ میں کچھ نہیں، بس تو ہی تو، اور اپنی ساری خواہشیں ایک طرف، کسی ایک انسان پہ وہ اپنا سارا کچھ لگا دے اور ہر وقت اس کے خیالوں میں رہے، اس کی خوشی کو اوپر رکھے، یعنی جو بندہ اس طرح کی شدید محبت میں مبتلا ہو جائے تو اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ یہ تو فلاں کو پوجنے ہی لگ گیا ہے، اتنا پیار کرتا ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ پوجنا عبادت کے علاوہ کیا چیز ہے؟ پوجا ہی تو عبادت ہے نا، کسی کو پوجنا، دیٹ از عبادت۔ لیکن یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ بندہ جو دوسرے بندے کو پوجنے لگ گیا ہے، اس کے پیچھے کار فرما کیا چیز ہے؟ اس کے پیچھے محبت کار فرما ہے۔ تو پتہ چلا کہ پوجا تب ہوتی ہے جب کسی سے شدید محبت ہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں عبادت تب ہوتی ہے جب شدید محبت ہوتی ہے، یعنی عبادت اپنی اصل میں شدید محبت ہے۔ اسی لیے ہر عبادت کے اوپر بہت ثواب ملتا ہے۔ ایک یہاں میرا ذاتی پرسیپشن ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر عبادت ثواب کا کام ہے، لیکن ہر ثواب کا کام عبادت نہیں ہو سکتا۔ اور اب یہ کیسے؟ مثلاً کسی نے اللہ کی محبت میں نماز پڑھی ہے تو وہ عبادت ہے، لیکن اگر کسی نے اس لیے نماز پڑھی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، نہیں پڑھوں گا تو گناہ ملے گا، جہنم میں جاؤں گا، پڑھوں گا تو جنت ملے گی، ثواب ملے گا، تو اس نے اپنا فرض نبھایا ہے، اس کو ثواب بھی مل جائے گا، اس کو جنت بھی مل جائے گی، اس کو خیر بھی مل جائے گی، لیکن دیٹ won't be عبادت۔ وہ نیکی کا کام ہوگا لیکن عبادت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وہی کام وہ اللہ کے لیے کرتا ہے وہ عبادت ہوگی۔ ایسے ہی کوئی بندہ اللہ کی محبت کی وجہ سے کسی کو کھانا کھلا دیتا ہے، کسی کو کپڑا پہنا دیتا ہے، کسی کا درد دور کر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے اللہ کو اپنی مخلوق سے محبت ہے، اس لیے مجھے بھی اس سے محبت ہے، تو وہ عبادت ہوگی۔ وہ اس بندے کا خیال رکھنا بھی عبادت ہوگا۔ لیکن اگر وہ انسانیت کے ناطے اس کی مدد کرتا ہے یا اس لیے اس کی مدد کرتا ہے کہ یہ کرنا اچھا کام ہے، تو یہ واقعی اچھا کام ہے، اس پر اسے ثواب بھی ملے گا، نیکی بھی پھیلے گی، خیر بھی پھیلے گی، لیکن وہ عبادت نہیں ہوگی۔ اوکے، اچھا، اب ہمارا نیکسٹ کویسچن ہے کہ چونکہ ہم اس کو بریک ڈاؤن کرنے کے لیے بیٹھے ہیں نا کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو ہم جان سکیں کہ عبادت اصل میں ہے کیا۔ اب اگر ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ عبادت اصل میں کیا ہے، عبادت اپنی اصل میں اللہ سے محبت ہے، ہم نے ایک چیز اسٹیبلش کر لی۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ سے محبت ہوگی کیسے؟ اللہ سے تو ہمارا ٹکراؤ بھی نہیں ہوتا کہ چلو جاتے جاتے فلمی انداز میں اللہ سے ٹکراؤ ہو گیا راستے میں تو محبت ہو گئی، پیارے سے اللہ کو دیکھ کے ہیں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سے محبت کیسے ہوگی؟ اچھا،
یہاں پھر ایک مرتبہ ہم دوبارہ سے انسان کی طرف آتے ہیں کہ کسی انسان کو کسی انسان سے محبت کب ہوتی ہے؟ جب اس کو دوسرے انسان کی پہچان ہوتی ہے. یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پہچان کے بغیر ہی کسی کو کسی سے محبت ہو جائے. کوئی کسی کو جانتا تک نہ ہو لیکن وہ اس کی شدید محبت میں گرفتار ہو جائے، یعنی اس کو دیکھا تک بھی نہیں ہے، اس کو جانا تک نہیں اور شدید محبت ہو گئی ہے. از اٹ پاسبل؟ نو، آف کورس نو. تو محبت کے لیے پہچان ضروری ہے. تو ہم پھر یہاں یہ بات اسٹیبلش کریں گے کہ اگر اللہ کی محبت ہمیں چاہیے ہے تو ہمیں پہلے اللہ کو پہچاننا پڑے گا. اسی پہچان کا نام معرفت ہے اور اسی معرفت کا نام ہدایت ہے. اوکے، نیکسٹ سٹیپ ہمارا یہ، پہلا سٹیپ یہ تھا کہ عبادت کیا ہے. عبادت اپنی اصل میں اللہ سے محبت ہے. اچھا، اللہ سے محبت کیسے ہوتی ہے؟ اس کے لیے اللہ کی پہچان حاصل کرنی پڑے گی. اب ہمارا اگلا مرحلہ یہاں تک پہنچ گیا. اللہ کی پہچان ہمیں کیسے ملے گی؟ تو ہم پھر سے انسان کی طرف آ جاتے ہیں. کسی انسان کی پہچان ہمیں کس طرح سے ہوتی ہے؟ اس کے تین جو مین ذرائع ہیں وہ سمجھ میں آتے ہیں. ایک تو یہ کہ کسی انسان کو دیکھ کر، کسی کی شکل ہی اتنی پیاری ہوتی ہے کہ کسی کو پیار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا یہ کہ کسی کو کسی سے پیار ہونے کی وجہ اس کی باتیں ہوتی ہیں. کسی کی باتیں سن کر اس کی پہچان ہوتی ہے، یا کسی کے افعال دیکھ کر، اس کے کام، اس کی عادتیں، اس کا کیریکٹر دیکھ کر اس کی پہچان ہوتی ہے. تو کسی انسان کو پہچاننے کا یہی ذریعہ ہے نا، یہ تین چیزیں. اب اللہ کو ہم ڈائریکٹ اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھ سکتے. اللہ ہماری فزیکل آنکھوں سے ہمیں نہیں نظر آ سکتا. اٹس اے رول، اس نے سیٹ کیا ہے اس رول کو، تو وی کانٹ بریک دس رول. تو اب کیا کریں؟ اب اس کو دیکھ تو نہیں سکتے. تو پہلے والا خانہ جو ہے نا، یہ والا دیکھنے والا، یہ آپشن ختم ہو گیا. پیچھے رہ گئے دو آپشن، اور وہ ہیں باتیں سننا، اور یعنی کہ کلام سننا، اور اس کے بعد ہے فعل دیکھنا. تو کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کا ڈائریکٹ کلام ہے. قرآن اللہ کا قول ہے. اس کے بعد دوسری چیز ہے افعال، کسی کے کیریکٹر کو، اس کے کاموں کو دیکھنا. اور یہ جو کائنات ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، ڈائریکٹ فعل. اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے بشمول انسان کے، ہماری اپنی ذات کے. کائنات سے شاید کسی کے ذہن میں یہ آ جائے کہ اس سے مراد وہ اسپیس ہے، وہ گیلیکسیز ہیں، وہ سٹارز ہیں. ناٹ اونلی دس، بلکہ اس سب میں ہم بھی شامل ہیں. ہمارے سراؤنڈنگ کی جو دنیا ہے وہ بھی شامل ہے، وہ بھی اس کائنات کا حصہ ہے. تو ہم سب جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہیں، اور یہ پوری اتنی وسیع اور اس کائنات یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے. اور قرآن اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اللہ کا کلام ہے. تو قول اور فعل سے ہی کسی کو جانا جاتا ہے نا. ایک یہاں امیزنگ بات یہ بھی آپ غور کریں کہ قرآن نقطوں والے کاف سے شروع ہو رہا ہے، اور دوسرا کائنات وہ ڈنڈے والے کاف سے شروع ہو رہی ہے. اللہ جانے اب اس میں کیا حکمت ہے. اور یہی تو وہ چیزیں ہیں، یعنی قرآن اور کائنات، جن کے اوپر غور و فکر کرنے کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار 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 حکم دیا. قرآن کے اوپر قرآن کو مضبوطی سے تھامنے کا، اس کو غور سے پڑھنے کا، اس کا حق ادا کرنے کا، اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کا، یعنی بہت بہت ہی مطلب اللہ تعالیٰ نے زور دیا ہے اس بات پہ کہ قرآن کو ہم اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں. اور دوسری طرف کائنات ہے تو اللہ تعالیٰ نے بار بار ہماری توجہ مبذول کروائی کہ غور کرو زمین و آسمان میں، اتنی وسیع اور اس کائنات میں، اور مختلف مظاہر میں. یہ جو کشتیوں کا ذکر آتا ہے، یہ جو بادلوں اور بارشوں کا ذکر آتا ہے، یہ جو پیدائش کا ذکر آتا ہے، یہ جو کائنات کے ختم ہو جانے کا ذکر آتا ہے، اور بہت بہت کچھ، یعنی بجلیوں کا ذکر آتا ہے، بجلیوں کے چمکنے کا، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق کو رزق ملتا ہے. اور یہ ساری باتیں، ان سب کو کوٹ کرنے کا، ان سب کو بیان کرنے کا اللہ کا مقصد کیا تھا؟ وہ ہماری توجہ اپنی کائنات کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہے کہ ہم دیکھیں. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے آیات مبین کا نام دیا ہے. جب قرآن پاک میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے غور کرنے والوں کے لیے اپنی نشانیاں کھول کھول کر، اپنی آیات کھول کھول کر بیان کر دی ہیں،
تو کچھ لوگوں کے ذہن میں بس یہ آتا ہے کہ آیات سے یہ جو قرآن کی آیات ہیں نا، قرآن کی ورسز مراد ہیں، لیکن آیات کا مطلب ہوتا ہے نشانیاں۔ تو جب ہم نے پیچھے یہ بات اسٹیبلش کی ہے کہ کائنات اللہ کا فعل ہے اور قرآن اللہ کا قول ہے، تو اللہ کی نشانیاں ان دونوں کو جانے بغیر نہیں سمجھ میں آ سکتی۔ صرف قرآن کو دیکھ کر ہمیں اللہ کی نشانیاں پوری، اللہ کی آیات پوری نہیں سمجھ میں آ سکتی۔ ہمیں اس کے لیے کائنات کو دیکھنا ہی پڑے گا، تب جا کر وہ نشانیاں ہمارے لیے پوری ہوں گی، آیات مبین بنیں گی، اور تب جا کر ہمیں اللہ کی ہوگی پہچان۔ اچھا، یہاں میں ہے تو مضمون سے تھوڑا سا ہٹ کر، لیکن میں بتاتی جاؤں، میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ کائنات کے اندر ہم خود بھی شامل ہیں، اسی لیے ہمیں اپنی ذات، اپنے نفس، اپنے سیلف کے اوپر کام کرنے کا حکم ہے، ہمیں اپنی ذات کے اندر جھانکی لگانے کا حکم ہے، یہاں اندر اتر کر خود پہ کام کرنے کا حکم ہے۔ خیر، اب تک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، جو سیکھا ہے، اس کا سیکوینس اس طرح سے بنے گا کہ پہلے نمبر پہ ہم کیا کریں گے، ہم قرآن کو پڑھیں گے اور یونیورس کو دیکھیں گے، کائنات کو دیکھیں گے۔ کائنات کا علم، یہ جو دنیا میں مختلف علوم پھیلے ہوئے ہیں نا، جیسے سائنس ہے، صرف سائنس نہیں ہمیں کائنات کا علم دیتی، جو مختلف برانچز ہیں، ایون آپ سوشیالوجی کو دیکھیں، آپ لوگوں کے باہمی تعلقات کو دیکھیں، آپ جس بھی چیز کو جا کر ٹچ کریں نا، وہ آپ کو کائنات کے پروردگار کے بارے میں کچھ بتا رہی ہوتی ہے۔ تو جس بھی نالج کو آپ اس نظر سے پڑھیں گے کہ میں اللہ کی کائنات کو آبزرو کر رہا ہوں، اس کائنات کے اندر جو کریچر ہے وہ بھی تو کائنات ہی ہے نا، اس کو آبزرو کر رہا ہوں، اس کو اسٹڈی کر رہا ہوں، تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ اللہ کون ہے، میں اللہ کی پہچان کے لیے یہ کر رہا ہوں، تو وہ علم آپ کو اللہ کی طرف لے کر جائے گا۔ اللہ کی پہچان کے لیے پہلے ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے اور اس کائنات کے اندر غور کرنا ہے، اس سے کیا ہوگا، ہمیں اللہ کی پہچان ہوگی، اسی پہچان کا نام معرفت الہیہ ہے، اور اسی کا نام ہدایت ہے۔ وہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ بڑے بڑے اولیاء کو ہوتی ہوگی معرفت الہی، دیٹس ناٹ دا ٹرو کانسیپٹ۔ معرفت الہی سے ہی دین شروع ہوتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ معرفت الہی یا اللہ کی پہچان دین کی ابتدا ہے۔ ہم نے تو سارے کانسیپٹ ہی الٹے وہ پکڑ لیے ہوئے ہیں نا۔ آپ کو بھئی اللہ کی پہچان نہیں ہے تو آپ کس اللہ کو مان رہے ہو؟ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ ہے کون۔ جب آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ کس پر ایمان لا کے بیٹھے ہو؟ ایمان تو ہے یقین کا نام، آپ کو پتہ تک نہیں ہے وہ ہے کون، تو آپ یقین کس پہ کر رہے ہو؟ یہاں میں آپ کہہ رہی ہوں تو اٹ ڈزنٹ مین کہ میں آپ کو ٹارگٹ کر رہی ہوں، آئی مین ہم سب۔ جب مجھے نہیں پتا کہ اللہ کون ہے تو مجھے کیسے ایمان لاؤں گی میں اس پر؟ کیسے محبت کروں گی میں اس سے؟ کیسے کروں گی میں اس سے اس کی عبادت؟ اور کیسے پورا ہوگا میرا مقصد حیات؟ تو ہاں، ہم اپنے سیکوینس پر بات کر رہے تھے۔ پہلے علم حاصل کرنا پڑے گا، اس سے ہوگی اللہ کی پہچان، اس سے آئے گی اللہ کی محبت، اور اللہ کی محبت آئے گی تو پھر ہوگی اللہ کی عبادت۔ اب ہر وہ کام جو ہم اللہ کی محبت میں کریں گے وہ ہوگا عبادت، اور ہر وہ کام جو اس کی محبت میں نہیں کیا، اس لیے کر دیا کہ اچھا ہے، نیکی کا کام ہے یا اللہ کا حکم ہے، تو وہ کام قبول ضرور ہوگا، اس پر ثواب بھی ملے گا، لیکن وہ عبادت نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھیں، ہمیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ جلد ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔